برے راستے سے بچایا ہمیں، ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب، ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کا نام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام، خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے راستے پہ سب کو چلا، خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے راستے پہ سب کو چلا، دلوں کے سہارے ہمارے نبی، ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے نبی، ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے نبی، وہ اللہ کے ہیں آخری رسول، سکھائے ہمیں زندگی کے اصول، سکھائے ہمیں زندگی کے اصول۔ یہ بچے بہت ہی اچھے انداز میں نعت شریف کا مظاہرہ کر رہے تھے، یہ سب ہمارے استاد محترم کی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق مال جان اولاد میں خیر عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے استاد محترم بانی محترم ادارہ نعیم القرآن مفتی نعیم احمد صابری، بھرپور نعرے سے ان کا استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان، مفتی نعیم احمد صابری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے احباب مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قصبنا میں حدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا، دیگر تمام مخلوقات بھی خالق کائنات کی ہیں۔ اللہ رب العزت جو پیدا فرمانے والا ہے، انسان اس کو جتنا بھی ٹائم اللہ نے دیا، 10 سال 20 سال 30 40 50 سال 100 سال بھی ہو جائے، 100 سے بھی اوپر ہو جائے، بالآخر جس طرح دیگر اللہ کی مخلوقات وہ اپنے وقت پر ختم ہو جاتی ہیں، ایسے انسان بھی ان میں سے ایک ہے جو ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ لیکن انسان کی جو زندگی ہے، ایک راستہ وہ ہے جو اس کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایک راستہ انسانی زندگی میں وہ ہے جو ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ بلد میں ارشاد فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے رکھے ہیں،
انسان کے سامنے اچھائی کا راستہ بھی ہے، برائی کا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ شیطان کو جب نکالا گیا اللہ کی بارگاہ سے، اس وقت اس نے سورۃ اعراف میں جس طرح اس کے نکالنے کا تذکرہ موجود ہے، اللہ رب العزت سے وہ اس وقت کہنے لگا کہ میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ یہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور جو سیدھی راہ ہوگی اس پر بیٹھوں گا۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اللہ سے یہ دیگر چند دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اے اللہ تو سیدھی راہ دکھا۔ اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ اس کا تذکرہ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں پر تو اللہ نے وضاحت اتنی کرتی کہ وہ سیدھی راہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھی راہ ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے، یعنی جس کے اوپر وہ لوگ چلے جو انعام والے لوگ ہیں۔ اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ خالق کائنات نے فرمایا انعم اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا من النبیین، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر، وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے یہ بہت اچھے ہیں دوست ہونے کے اعتبار سے۔ تو لہذا یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ سیدھی راہ وہ ہے جو ایسی راہ ہے جس پر اللہ کے پیغمبر چلے، اور سیدھی راہ وہ ہے جس پر اللہ کے سچے لوگ چلے، اور سیدھی راہ وہ ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے، اللہ کے شہداء چلے۔ یہ چاروں لوگوں کی راہ کو اللہ نے اپنی لارب کتاب میں سیدھی راہ فرمایا، انعام والی راہ ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے والی راہ ہے۔ تو لہذا کوئی بھی جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ انبیاء سے اپنا تعلق بنائے، جس طرح اللہ کے پیغمبر زندگی گزارتے رہے اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ایسے زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد پھر صدیقین کا راستہ اپنایا جائے، سچے لوگوں کا، پھر شہداء کا جو اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتے، اللہ کی راہ میں سچی گواہی دینے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ، اور اسی طرح جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی راہ۔ تو لہذا یہ بات جو سمجھ میں آئی قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھی راہ جو بنائی ہے اس پر شیطان نے کہا تھا کہ میں بیٹھوں گا، میں تیرے بندوں کو اللہ سیدھی راہ پر نہیں چلنے دوں۔ تو آج ہم اس کا بڑا عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ سیدھی راہ پر چلنا مشکلات اس کے اندر نظر آتی ہیں، اور الٹی راہ پر چلنے والے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو مشکلات ان لوگوں کے لیے جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔ کیوں؟ اب دیکھیں کہ فرض کریں آپ نے یہاں سے میل 2 میل کا سفر کرنا ہے، ایک رستہ وہ آپ اپنائیں جس رستے پر آپ کو پتا ہے کہ کوئی دشمن نہیں ہے، آپ تو جناب بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جس پر آپ کو پتا ہو کہ یہاں دشمن بھی ہے، راستہ ایسا کہ وہاں دشمن بھی گھات لگا کے بیٹھا ہے، نقصان دے سکتا ہے، تو آپ بڑا سنبھل کر وہ سفر کریں، لیکن منزل تک پہنچنا ہی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر کوئی راستے میں رہ جائے تو وہ منزل تک نہ پہنچ سکے تو کامیابی نہیں ہوتی۔
اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ صحیح سلامت منزل تک پہنچے. تو یہی انسانی زندگی ہے کہ انسان ایک بھلائی کی زندگی، اچھائی کی زندگی، خوبصورت زندگی، گناہوں سے بچ کر زندگی جب وہ گزارے گا اور کامیابی کے ساتھ اپنا وہ ٹائم جو اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، جتنا بھی ہے، اس نے یہ منزل بڑی خوبصورتی کے ساتھ طے کر دی. اس کی زندگی میں کوئی داغ نہ لگا، اس نے کسی قسم کی کوئی اس سفر کے اندر کوئی اپنے آپ کو تھکایا نہیں، اپنے آپ کو اس نے کسی قسم کی کوئی الجھنوں میں ڈالا نہیں. تو جب اس طریقے سے وہ مسلسل سفر کرتا رہا تو کامیابی اس کے لیے جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. یہ بات یاد رکھیں، ہمارا دین اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہمیں خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استقامت نصیب فرمائی اور ہم نے آنکھ کھولی تو ایسے سچے دین کے ماننے والوں میں آنکھ کھولی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اس سچے دین نے آ کر انسان کی ایسی پاکیزگی کی کہ اس کے ظاہر کو بھی پاک کیا اور اس کے باطن کو بھی پاک کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہیں تو آپ کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، وہ جگہ جہاں پہ آپ کھڑے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ظاہراً پاکیزگی سے تعلق رکھتی ہیں. تو لہذا خالق کائنات اسلام قبول کرنے والوں کو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے جسم کو، اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھنے کی حکم دیتا ہے. اور پھر دل کی پاکیزگی وہ تو ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے وہ ذات. تو جب خالق کائنات دلوں کے رازوں سے واقف ہے تو پھر انسان اپنا دل بھی صاف رکھے، انسان اپنا دماغ بھی صاف رکھے. تو پھر یہ اندر کی پاکیزگی بھی جو ہے وہ ایک معنی رکھتی ہے بندے کی کامیابی کے اندر. لقمان حکیم کا ایک قول ہے، یہ بات آپ اگر میری سمجھ جائیں تو فائدے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ان القلوب مزارع فإن لم ينبت كله فإن لم ينبت بعضه. لقمان حکیم کہتے ہیں کہ بے شک دل ایک کھیتی ہے، دل ایک کھیتی ہے. طیب الکلام، تم ان کے اندر اچھی باتوں کو بیجو، دل کے اندر اچھی باتوں کو بیجو. فَإِن لَمْ يَنبُتْ كُلُّهُ يَنبُتْ بَعْضُهُ. وہ کہتے ہیں اگر ساری نہ ہوگی کچھ تو اگ جائیں گی. یعنی ہم دیکھیں صبح اٹھتے ہیں شام تک ہمارے دل و دماغ کے اندر بری باتیں نہیں آنی چاہیے، ہمارے دل و دماغ کے اندر اچھی بات. فرض کرو کسی کو گالی نہیں دینی، ماں کی عزت کرنی، باپ کی عزت کرنی ہے، بھائی کو کچھ نہیں کہنا، کسی کا حق نہیں مانگنا، سچ بولنا ہے، امانت داری سے کام لینا ہے. یہ ساری اچھی باتیں ہیں. اگر ہم اپنے دل کے اندر یہ ساری اچھی باتیں ڈالتے جائیں گے تو چلو ساری نہ عمل ہو سکا کچھ تو ہو جائیں گے. اگر اس کے مقابلے میں ہم نے بری باتیں زیادہ دل کے اندر ڈال لی تو پھر وہ زیادہ بری باتیں ظاہر ہوں گی، اچھی کم ہو جائیں گی. اب جیسے گندم کا کھیت دیکھتے ہیں، گندم کا کھیت، اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی کسان جب گندم کا بیج ڈالتا ہے کئی منوں کے حساب سے ڈال دیتا ہے.
اگر اس کے اندر کوئی ایک آدھ جڑی بوٹی اگ بھی جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا اس کا، وہ جناب اس کو آسان ہوتا ہے کہ جناب اس کو کھینچ کر پودے کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس میں کثرت تعداد کے اندر گندم کے پودے موجود ہیں۔ گندم کے پودے جب کثرت کے اندر موجود ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ زیادہ گندم کے دانے ہونے کی وجہ سے وہاں گندم زیادہ اگ جاتا ہے۔ اسی طرح بندے کا دل ہے، اس کے اندر جب اچھی باتیں، مسلسل اچھی باتیں، دین کی باتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ڈالتے جائیں گے تو وہ دل یقینی طور پر ایک وقت ہوگا کہ اس دل سے اچھی باتیں جو ہیں، خوبصورت باتیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی باتیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں زندگی کے اندر اپنا ظاہر اور باطن وہ پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سچے دین پر عمل کریں، سچے دین کی تعلیمات کو ہم جو ہے اپنے دل کے اندر جگہ دیں، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے، وقد خاب من دساہا، اور جس شخص نے اپنے آپ کو گردآلود کیا، یعنی گردآلود کا مطلب گناہوں کے اندر ہر وقت گناہ کے اندر اپنے آپ کو اس نے رکھا تو اللہ فرماتا ہے قد خاب، وہ شخص ناکام ہے۔ اب دیکھیں فرض کریں طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہو جائیں گے کہ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں آپ کو 3 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے کہ بھائی آج 3 گھنٹوں کے اندر آپ نے پیپر حل کرنا، تو آپ 3 گھنٹے اگر قلم بند کر کے بھی بیٹھے رہے وقت تو نہیں رک جاتا، وقت تو گزر جانا ہے۔ جب ٹائم گزرنا ہے، جب 3 گھنٹے گزر گئے تو ممتحن نے آپ سے پیپر چھین لینا ہے۔ ایسے ہی بندے کی زندگی کا معاملہ، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو ٹائم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وقت دیا 10 سال 20 سال 30 سال جتنا بھی ملا، اس کے بعد پھر جب اس کا ٹائم ختم ہونے کا آ جائے گا تو اس کو اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، اس کی جان نکال کے لے جائیں گے۔ اب جتنا ٹائم اس کو ملا تھا اس کے اندر اس نے کچھ اپنا عمل کرنا، اچھے عمل کیے تو اس کو کل قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کو کل قیامت کے دن بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو لہٰذا کامیابی کا دار و مدار ہمارا اسی پر ہے کہ ہم اچھائی کی زندگی گزارے، برائی سے بچ کر اپنا وقت گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر استقامت و عملداری کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔